پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے، آج کل کی جو نئی نسل ہے، بچے بچیاں، بہت زیادہ ان سے ریلیٹڈ سوال ہے اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جسم پر ٹیٹوز بنوائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، اس قانون کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو بہت ساری مشکلات آپ کے لیے خود بخود حل ہو سکتی ہیں۔ نارملی یہ سوال جو پوچھا جاتا ہے، دو اس کے اندر جہات ہو سکتی ہیں، دو اعتبارات ہو سکتے ہیں، دو اسپیکٹس ہو سکتے ہیں جس کو ہم اس سوال میں ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان اینگل سے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ ایک پوچھنے کی وجہ ممکن ہے بعض اوقات یہ ہوتی ہو کہ یہ مثلا فرض کریں بازو پر ٹیٹو بنوایا ہوا کوئی، ٹھیک ہے، یا جسم پہ کسی جگہ پر ٹیٹو بنوایا ہوا ہے، تو آیا وضو اور غسل کے حساب سے کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے یا نہیں کھڑی ہوتی اس ٹیٹو کی وجہ سے؟ اب جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے بہت زیادہ گہرائی میں نہیں معلوم، ورنہ میں دیکھ کر آیا ہوں، پہلے گوگل سرچ کرتا کہ ڈھونڈتا یہ ٹیٹوز بنتے کیسے ہیں اور پھر کوئی روشنی ڈالتا، تو میں تو ان چکروں میں نہیں پڑتا ہوں۔ قانون بتانا میرا کام ہے، مسئلہ بتانا میرا کام ہے، باقی طے کرنا آپ کا کام ہے۔ فقیہ کا کام یا علماء کا کام یہ بتانا ہے کہ شراب حرام ہے۔ اب اس گلاس میں شراب پڑی ہوئی ہے، اس میں پیپسی پڑی ہوئی ہے، اس میں سرکہ پڑا ہوا ہے، اس میں کیا بلا پڑی ہوئی ہے، یہ چکھ کے بتانا میری ذمہ داری نہیں کہ میں پہلے چکھوں اور پھر بتاؤں کہ یہ کیا بلا ہے اور اس کو پینا آپ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں۔ میرا کام مسئلہ بتانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، میرا کام ہے مسئلہ بیان کرنا، اور یہ کام رسول کا بھی یہی تھا۔ رسول کی بھی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ اگر کسی کے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے تو وہ پہلے پئیں، خود طے کریں کہ یہ کیا ہے اور پھر اس کو بتائیں کہ بھائی تم اس کو پی سکتے ہو۔ میرا کام ہے مسئلہ بتانا، شراب ہے تو پینا حرام ہے، اور شراب کے علاوہ کوئی چیز ہے، پیپسی ہے، سرکہ ہے، پانی ہے، الا ہے، بلا ہے، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی چیز یہاں پہ بھی ہے۔ اب اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ بنایا جاتا ہے، کیا بلا بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے، یہ اس کی ریسرچ کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میرا کام ہے آپ کو ایک مسئلہ بیان کرنا، فارمولہ بتا دینا، باقی طے کرنا آپ کا کام ہے۔ شرائط وضو میں ایک شرط ہے کہ آپ کے اعضائے وضو پر رکاوٹ نہ ہو، یہ جائے گا اس چیپٹر کے اندر، اس شرط کے اندر جائے گا۔ شرائط وضو کے باب میں جو شرط ہے کہ رکاوٹ نہ ہو، یہ اس کے اندر جائے گا۔ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رکاوٹ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ وہاں سے جو مسئلہ دیا ہوا ہے، میں کوئی یہ ایک قسم کے سمجھے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مسئلے نکلتے کیسے ہیں، میں کوئی ہنرمندی نہیں دکھا رہا ہوں، کوئی اپنا کوئی کرشمہ نہیں دکھا رہا ہوں، صرف طے یہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے مسئلہ بنا ہے، یہ اس کی بیس کیا بن رہی ہے، تو اس کی بیس میں جا کے آپ دیکھ لیں، جو مسئلہ وہ بیس میں موجود ہے وہی مسئلہ اس کے اوپر آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گا۔ اب یہ رکاوٹ کے باب سے آتی ہے بحث، کیونکہ یہ کوئی نجس چیز تو نہیں ہے نا کہ ہم کہیں جی نجاست و طہارت کی بحث ہے۔ یہ بحث ہے یہ کہ آیا یہ جو ٹیٹو بنا ہوا ہے یہ رکاوٹ وضو کے لیے بن سکتا ہے یا غسل کے لیے، یا رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ اگر تو یہ کھال کے اندر، میں نے کہا نا مجھے نہیں پتہ کیسے بنتا ہے، لیکن ہماری کتابوں میں کچھ مسائل آتے ہیں۔ ایک اس میں مسئلہ آتا ہے خالکوبی کا، کہ عربوں میں آپ نے اگر یہ آپ نے دیکھی ہے وہ امام علی دیکھی ہے آپ لوگوں نے، ایران کی جو بنی ہوئی سیریل ہے، دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ تعجب کی بات ہے، نہیں دیکھی تو دیکھیے گا۔ اس میں جو انہوں نے قطام بنائی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے مثلا آنکھوں پر یا یہاں پر ان حصوں پر بلو بلو یا گرینش گرینش سے سپاٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو خالکوبی بولتے ہیں۔ وہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ مثلا پن کے ذریعے، سوئی کے ذریعے کھال کے اندر، ان کو درد ہو رہی ہے، کھال کے اندر جو ہے وہ کوئی کلر ڈالا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے مثلا کوئی، اگر میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم، اگر ایسا ہی ہوتا ہے کچھ کہ کھال کے اندر کچھ انجیکٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ شکلیں بنائی جاتی ہیں، تو جو کھال کے اندر ہے وہ کبھی رکاوٹ نہیں بنتا، کیونکہ ہمیں کھال کے اندر پانی نہیں پہنچانا، ہمیں اوپر کی کھال کو دھونا ہے۔ اور فرض یہ ہے کہ یہ کھال کے نیچے کچھ ہے،
اگر کچھ ہے بھی تو کھال کے اوپر تو صرف اس کے ایک شیڈ نظر آ رہا ہے نا، باقی جو کچھ بھی ہے وہ کھال کے اندر ہے. تو کھال کے اندر تو پانی پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے وضو میں اور غسل میں کہ کھال کو انجیکٹ کر کر کے اندر پانی پہنچا، ایسا تو کچھ نہیں ہے. ظاہری کھال دھونی ہے آپ کو، درست. لہذا کوئی رکاوٹ کیونکہ نہیں ہے، اگرچہ ٹیٹو موجود ہے لیکن رکاوٹ نہیں ہے، لہذا اس سے نہ وضو میں کوئی خلل پیدا ہوگا اور نہ ہی غسل میں کوئی خلل پیدا ہوگا، اگر یہی ٹیٹو کی ماہیت ہے تو. اچھا، بعض اوقات ممکن ہے یہ بھی ہوتا ہو کہ جس طرح سٹیمپس نہیں ہوتی ہیں، کوئی سٹیمپ ٹائپ کی چیز ہو کہ آپ کی کھال کے اوپر سٹیمپ لگائی جاتی ہو مثلا اور وہ شکل بن جاتی ہو. اگر اس طرح کی چیز ہے تو اس کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہ جو رنگ اب آپ کی کھال پر موجود ہے، اگر یہ رکاوٹ ہے، ایک مرتبہ یہ کہ اس طریقے سے داغا جاتا ہے کہ آپ کی کھال اس رنگ کی ہو گئی ہے، جس طرح بعض اوقات آپ کوئی کیل ٹھوک رہے ہوں اور آپ کے ہتھوڑی آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے، خون جم جاتا ہے اندر، تو وہ آپ کی کھال ریڈ ہو جاتی ہے وہاں سے، صحیح نا. تو اگر یہ کھال کا کلر ہی گرین ہو گیا ہے، یعنی کھال گرین کلر کی ہے، نہ یہ کہ کوئی اوپر لیئر جمی ہوئی ہے، تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. نہ یہ وضو میں رکاوٹ بنے گا، نہ یہ غسل میں رکاوٹ بنے گا. لیکن ہاں، اگر یہ کوئی سٹیکر ٹائپ کی چیز ہے جو آپ کے اوپر چپکا دی گئی ہے اور یہ ایک لیئر ہے جو آپ کی سکن کے اوپر، جس کو مثلا فرض کریں تھوڑا گرم ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی جو بھی ان کا کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کی کھال کے اوپر اس کو ایک چپکا دیا اسٹیکر کی طرح، تو بھلے یہ رکاوٹ بنے گا. پھر یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ وضو اور غسل کے لیے کیا کیا جائے. یعنی اتنے سارے ہرڈلز کراس کرنے کے بعد کہیں جا کے یہ مشکل کھڑی ہوگی، ورنہ تو راستہ صاف ہے آپ کا. جس طرح میرے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے اس کا ٹیٹوز کا، اس کے حساب سے راستہ آپ کے لیے کلیئر ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اس میں. لیکن اگر یہ آخری والی سچویشن بنے تو پھر مسئلہ آئے گا کہ یہ وضو کے لیے اور غسل کے لیے رکاوٹ بنے گا اور ہر حال میں اس کو ہٹانا ضروری ہو جائے گا. اور اگر ہٹانا ممکن نہ رہے تو پھر جو توضیح میں مسئلہ دیا ہوا ہے کہ اگر اعضائے وضو پر یہ رکاوٹ موجود ہے تو آپ کو احتیاطاً، اگر یہ رکاوٹ ایسی ہے کہ جو اعضائے وضو اور اعضائے، مثلا فرض کریں ہاتھ کی پشت پر ہے، یہ ہاتھ کی پشت اعضائے وضو میں بھی شامل ہے اور اعضائے تیمم میں بھی شامل ہے، تو یہاں پر آپ کو احتیاطاً دونوں کرنے پڑیں گے. اور اگر وہ اعضائے وضو پر ہے صرف اور اعضائے تیمم میں نہیں ہے تو صرف تیمم کرنا پڑے گا اور کافی ہو جائے گا نماز کے لیے. لیکن بہرحال اگر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کوئی یہ لگوائے تو اس کے لگوانے میں بھی مشکل ہو سکتی ہے اور اشکال ہو سکتا ہے. یہ تو رکاوٹ کی جہت سے اس کا مسئلہ کہ آیا یہ رکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنے گی وضو غسل کے حساب سے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. دوسری جہت یا دوسرے اسپیکٹ سے اگر ہم اس میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ اس اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ آیا یہ زینت بنتا ہے یا نہیں بنتا. مثلا فرض کریں میں نے، اب خیر ہمارے ہاں اب اتنی بہودیاں تو نہیں شروع ہوئی، ورنہ غربی دنیا میں آپ چلے جائیں تو ایسے ہی ان کے کپڑے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جسم کے مختلف حصوں پہ انہوں نے ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں یہ مسئلہ زیادہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ زینت کا مسئلہ آتا ہے. ورنہ چہرے پہ تو نارملی میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہوں، الا یہ کہ یہ میچ ویچ میں جھنڈے ونڈے پینٹ کیے ہوئے ہوں تو ایک الگ مسئلہ ہے. ورنہ ٹیٹوز میرے ذہن میں نہیں ہے بہرحال کہ کسی نے چہرے کے اوپر بھی ٹیٹوز بنوائے ہوئے، تو وہاں پہ یہ مسئلہ آ سکتا ہے. مثلا فرض کریں بازو پر ہے تو یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے ہاف سلیو کی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو یہ مثلا زینت اگر بن رہا ہے تو آپ اگر ہاف سلیو کی شرٹ ہے تو ویسے ہی آپ نامحرم کے سامنے نہیں جا سکتی ہیں، ویسے ہی نہیں جا سکتی ہیں. پھر یہ ہو بھی اور نہ بھی ہو، اس کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی حرام ہے. لیکن بہرحال کوئی ایسی جگہ ہوں جو نارملی ہمارے یہاں ایکسپوز ہوتی ہیں تو پھر ایک سوال آ سکتا ہے کہ جی یہ زینت کے باب میں جائے گا یا نہیں جائے گا. تو یہ تو طے عرف کرے گا، آپ سب عرف. اگر فرض کریں کسی خاتون کو آپ دیکھیں اس نے ٹیٹو بنایا ہوا ہے تو یہ زینت شمار ہوتا ہے عرفاً یا نہیں ہوتا؟ اگر عرفاً زینت شمار ہوگا تو بھلے پھر حجاب کے مسائل اس کے اوپر آئیں گے. حالانکہ فرض کر لیں اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسی مثال ایک بناتے ہیں جو میں نے کہا نا کہ جو فرضی ایک مثال ہے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھی آج تک، آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو، آپ کا مشاہدہ مجھ سے وسیع ہو سکتا ہے. لیکن کسی نے چہرے پہ ٹیٹو بنوایا ہوا ہے، درست، اور فرض کریں کہ یہ ٹیٹو جو ہے وہ زینت شمار ہو رہا ہے، تو اب یہ مسئلہ آئے گا کہ اس کے لیے کیونکہ چہرہ
جو فقہا چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں وہ اس شرط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے چہرے اور ہاتھ پر کوئی ایسی زینت والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے چہرے اور ہاتھ پر زینت موجود ہے تو آپ کو آغا سیستانی، آغا خمینی، آغا خامنائی، درست، یہ تینوں مشہور فقہا ہیں کہ جو اجازت دیتے ہیں چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی، پھر یہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ پھر ان کا بھی فتویٰ ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھ کو آپ نے نامحرم سے چھپانا ہے، تو پھر وہاں پر یہ مسئلہ آئے گا کہ اس عورت کے لیے واجب ہو جائے گا کہ یہ اگر نامحرموں کے سامنے جائے تو نقاب ڈال کر یا اس طریقے سے کور کر کے جائے کہ اس کا وہ ٹیٹو والا پورشن جو ہے وہ کور ہو جائے اور نامحرموں کے سامنے وہ ایکسپوزڈ نہ ہو۔ یہ زینت کی جہت سے اس کا مسئلہ آئے گا۔ بس دونوں اعتبارات سے میں نے مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بس فی حد نفس ہی ٹیٹو بنانا حرام، یعنی اس کے اندر کوئی حرمت کی ویسی جہت نہیں ہے۔ اگر حرام بنے گا تو اس وجہ سے کہ زینت بن رہا ہے اور نامحرم دیکھیں گے، اگر حرام بنے گا تو اس اعتبار سے کہ رکاوٹ بن رہا ہے اور وضو اور غسل کے اندر آپ ایک رکاوٹ ایجاد کر رہی ہیں، تو وہ اس اعتبار سے کچھ حرمت کی باتیں آ سکتی ہیں۔ وہ فی نفس ہی اور ذاتی طور پر ٹیٹو بنوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله